السلام علیکم، سمپل ٹاک کے ساتھ میں ہوں محمد رضوان۔ آج ہم بات کریں گے سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سعد حسین رضوی جن حلقہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں کون الیکشن لڑ رہا ہے اور ان کا دھڑا کتنا بڑا مضبوط ہے۔ سعد رضوی اس حلقے سے ان کی جماعت کے جو کینڈیڈیٹ سے 2018 میں انہوں نے کتنے ووٹس لیے تھے اور اس وقت الیکشن کمپین کیا تھی، آج الیکشن کمپین کیا ہے، کیا وہاں پہ اوان برادری جہاں سے علامہ خادم سے رضوی بھی تعلق رکھتے ہیں، علامہ سعد سے رضوی بھی جو ان کی کاسٹ ہے یعنی جو ان کی قوم ہے وہ اوان ہے، یہ رضوی اپنی وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے لکھتے ہیں۔ تو ہم وہ دیکھیں گے کہ میں اگر یوں کہوں کہ حافظ سعد حسین اوان وہ اپنے حلقے سے، ان کا آبائی حلقہ ہے، وہ وہیں پہ پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب وہیں پہ پیدا ہوئے، ان کے چچا کی ابھی بھی زمینات اور کھیت اور ان کی تعلق داری برادری وہیں پہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اس حلقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نظر ڈالیں گے پچھلے ان کا جو اس الیکشن میں، جو پچھلا الیکشن تھا 2018 میں، اس وقت کینڈیڈیٹ کون تھا۔ پچھلے الیکشن میں پیر سید فیصل رضا گیلانی، آستانِ عالیہ ایک ان کا بڑی گدی کے وہ مالک ہیں، پیر فیصل شاہ صاحب گیلانی، وہ ان کے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں، اور انہوں نے کتنے ووٹس لیے تھے، وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ نیشنل اسمبلی کی اگر ہم بات کریں یعنی این اے کی سیٹ پر وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی کے میجر طاہر صادق تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر جناب پی ایم ایل این کے سلیم کمریات صاحب تھے، تیسرے نمبر پر فیصل رضا گیلانی صاحب تھے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے۔ جی ہاں، جو طاہر صادق صاحب ہیں انہوں نے کوئی 1,62,000 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو پی ایم ایل این کے ہیں سلیم کمریال صاحب، انہوں نے کوئی 90,000 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پیر سید فیصل رضا شاہ گیلانی صاحب نے 62,000 ووٹ لیے ہیں۔ کتنے؟ 62,000۔ اب 1,00,000 ووٹ کا فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب میں یہیں پہ بات کرنا چاہوں گا، یہ نادر بلوچ کو آپ دیکھتے ہیں، نادر بلوچ ان کا یوٹیوب چینل ہے، کافی ہمارے تحریکی دوستوں کی وجہ سے وہ کافی اوپر بھی گیا ہے، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ بھی آپ تعاون کرتے ہیں، کوئی گلہ شکوہ ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن اب جس بندے کو آپ نے اتنا اونچا اچھالا ہے یا اتنا اونچا کیا ہے، اب وہ آپ کو ہی ڈسنا شروع ہو گیا ہے سانپ کی طرح۔ اس نے تجزیہ پیش کیا کہ جی دیکھیں میجر طاہر صاحب آزاد ہیں، وہ جیت جائیں گے، یوں مطلب آئیں بائیں شائیں والی بات تھی۔ اس کے تجزیے میں یہ جواب دیتا چلوں کہ سعد رضوی کا وہ آبائی حلقہ ہے، سعد رضوی ہی جیتیں گے۔ آپ پی ایم ایل این کو کہیں کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، آپ پیپلز پارٹی کو کہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، آپ پی ٹی آئی کو کہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ سعد رضوی کو ہرا کے دکھائے۔ سعد رضوی کو آپ معمولی بندہ سمجھے ہوئے ہیں، سعد رضوی کوئی عام بندہ ہے، سعد رضوی ایک پارٹی کا سربراہ ہے، سعد رضوی کا وہی آبائی حلقہ ہے، سعد رضوی کے چچا وہیں رہتے ہیں، ابھی تک بھی ان کے پنڈی گھیپ کوئی مشہور کس وجہ سے ہوا ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی کی وجہ سے۔ آج جہاں پہ ٹی ایل پی کے کارکن ہوں گے وہاں پہ پنڈی گیپ ان کے دل میں بستا ہے۔ ابھی تک ان کے داداؤں کی، ان کے نانکا خاندان سے، ان کے والد صاحب کی طرف سے تمام کی قبریں وہیں پہ ہیں، اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے؟ اور شہیر سیالوی کی کیا اوقات ہے؟ پی پی 5 پہ کھڑے ہو گئے، اس کو 1500 ووٹ ہی بھی نہیں لگ سکتا، 1500 ووٹ میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ شہیر سیالوی یہ تو بس ایسے آپ آ کے آپ لوگوں، ہمارے لوگوں کی وجہ سے وہ بندہ اتنے پیسے کما رہا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، یہ صرف یوٹیوب سے۔ اب ہم بات کریں گے بالڑا گروپ۔ یہ آپ نے پیچھے سنا ہوگا پیر سید عنایت اللہ شاہ سلطان پوری صاحب گئے ہیں، بالڑا گروپ جو پیپل پارٹی میں تھا فتح جنگ میں، وہ تحریک لبیک میں ہے۔ جی ہاں، یہ بالڑا گروپ کا تقریباً کوئی 30,000 ووٹ ہے۔ اب یہ سوچئے کہ 62,000 آپ کا، 30,000 یہ والا، یہ ہوگا کوئی 90,000 سے اوپر یعنی 1,00,000 ووٹ تو آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد آپ محنت کریں گے، اور پی ٹی آئی پر تو ویسے بھی پی ٹی آئی کو کون دیتا ہے ووٹ؟ غدار ناموس رسالت ہیں، غدار ختم نبوت ہیں، اور آپ جو چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ ساری یہ مقافات عمل ہے،
مقافات عمل ہے، اور الحمدللہ سعد رضوی صاحب کو میڈیا کوریج ملنا شروع ہو گئی ہے۔ نائٹ ایڈیشن میں 92 والوں نے لیا ہے، اس سے پہلے جی ٹی وی نے ان کے علامہ عمر فاروق صاحب کو لیا تھا، کراچی والے جو ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سعد رضوی صاحب منچنا بعد میں بھی کامیاب ہوں گے این اے 160 میں، اور این اے 50 تو ہے ہی تو شاہی کوئی نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو باقی انشاءاللہ ہمارے اس چینل اور پیج کو فالو کریں اور ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کو دبنگ تجزیے اور تبصرے اپنے پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ این اے 160 اور این اے 50 کیوں کوئی بڑا رہنما مقابلے میں نہیں آیا؟ ان کو پتہ تھا سعد رضوی ہے، ہم مر جائیں گے، سعد رضوی سے نہیں جیت سکتے، ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، سعد رضوی سے نہیں جیت سکتے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔